السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، قربانی کی تاریخ کے سلسلے میں سلسلہ نمبر قسط نمبر 7 جیسے پہلے کے بیان ہو چکا، اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ونحر کہہ کر قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بکبشین وانا اضاحی بکبشین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی، اور اس میں باب ہے، باب فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے کا بیان۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنی امت کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، طاقت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی ہرگز نہ آئے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے 1 بکری قربان کیا کرتا تھا۔ ابن ماجہ اور ترمذی۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ سید المحدثین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الاضاحی باب باندھا، باب سنت الاضحیتی، قربانی کے سنت ہونے کا بیان۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے اور یہ امر مشہور ہے۔ تو قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کرنی کب ہے؟ قربانی نماز عید پڑھ لینے کے بعد کرنی ہے، نماز عید سے پہلے نہیں کرنی۔ اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو اس نے محض اپنے نفس کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی باب سنت الاضحیتی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے قربان کر لی
قربانی کر لی۔ برا بن عازب روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے ماموں ابو بردہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماموں سے کہا تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے، ثواب کوئی نہیں ہے۔ میرے ماموں نے کہا میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا بکری کا ایک بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے ہی ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم۔ قربانی کے جانور کی عمر، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، کہ قربانی میں دوندا جانور ہی ذبح کرنا ہے جس کے 2 دودھ کے دانت گر کے دوسرے 2 دانت اگ آئیں، تو دوندا جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر مشکل ہو اور تنگی ہو، یعنی دوندے کا ملنا مشکل ہو جائے، تو پھر بھیڑ کا کھیرا ذبح کر لو۔ صحیح مسلم، نسائی، ابو داود وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسنہ اونٹ، گائے اور بکری میں سے دوندے کو کہتے ہیں، اور یہ واضح رہے کہ بھیڑ کے علاوہ کسی حالت میں بھی قربانی میں کھیرا قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ شرح صحیح مسلم۔ اسی طرح قربانی کا جانور کیسا ہو، برا بن عازب راوی ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے قربانی میں جانور جائز نہیں ہیں۔ واضح طور پر آنکھ کا کانا، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کمزور جس میں چربی نہ ہو، یعنی گوشت چربی غائب اور ہڈیاں بچی ہوئی ہوں۔ ابو داود اور سنن نسائی۔ میرے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھیں، یعنی چیک کریں۔ ابو داود اور سنن نسائی وغیرہما۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا جس کا کان اور سینگ کٹا ہوا ہو۔ ابو داود، اور یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں حصے، چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ، ان میں ایک ہی آدمی قربانی کرے گا، لیکن ایک آدمی کی قربانی بھی تمام اہل خانہ کی قربانی ہوگی، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں بیان کر چکا ہوں۔ بڑے جانور، اونٹ، گائے، نر مادہ، ان دونوں میں جو ہے وہ گائے کے اندر 7 اور اونٹ کے اندر بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اونٹ میں 10 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، قربانی کا وقت ہو گیا، ہم اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے اور گائے میں
7 آدمی، اونٹ میں 10 اور گائے میں 7۔ ابن ماجہ اور سنن ترمذی اور نسائی۔ اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے کچھ آداب جن کا خیال رکھنا قربانی کرنے والا ان کو ضرور اختیار کرے گا، اور اہل خانہ میں موجود دیگر لوگ بھی جن کی قربانی جن کی طرف سے ہو رہی ہے وہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کر لینے تک ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صحیح مسلم اور نسائی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قربانی کرنے والے کے لیے عشرہ ذی الحجہ کے دوران بال یا ناخن کاٹنا حرام ہے۔ اسی طرح امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص قربانی کا ارادہ کر لے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بال اور ناخن تراش لینا، اپنی مونچھیں کاٹنا اور شرمگاہ کے بال مونڈ دینا، اللہ کے ہاں یہ تیری مکمل قربانی ہو جائے گی۔ ابو داود۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا، لیکن روایت حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح خصی جانور کی قربانی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی مینڈے قربان کیے، خصی مینڈوں کی قربانی کی۔ ابن ماجہ۔ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور بہیمۃ الانعام ہیں اور یہ ہیں اونٹ نرمادہ، گائے نرمادہ، بھیڑ نرمادہ اور بکری نرمادہ، اور اسی طرح جو ہے وہ مینڈے وغیرہ۔ قربانی کس دن افضل ہے؟ 10، 11 یا 12 یا 13 کو؟ قربانی اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ پہلے دن افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہلے دن ہی یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز عید پڑھ کر قربانی کی، اور آپ 10 سال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اسی طرح شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنی چھری تیز کرے اور ذبیحے کو آرام پہنچائے، یعنی فوراً ذبح کر دے۔ ابو داود۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کرنا۔ ذبح کرتے وقت مختلف دعائیں ثابت ہیں، منقول ہیں، وجہت وجہی للذی، اسی طرح اللہم تقبل من محمد و آل محمد اور دیگر دعائیں۔ صرف بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کا قربان کر دینا درست اور صحیح ہے۔ اسی طرح قربانی کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ کہ قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے، تو قربانی کے دن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ایام تشریق ذبح، ایام
تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر اور مسند احمد، امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایام تشریق یوم النحر اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں، یعنی ٹوٹل 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ 13 ذی الحجہ کو نماز مغرب سے پہلے تو چوتھے دن تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نیل الاوتار، اسی طرح جبیر بن مطعم، عبداللہ بن عباس، امام عطا، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز، امام سلیمان بن موسیٰ، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی وغیرہم کا بھی یہی موقف ہے کہ قربانی 4 دن ہے، 10، 11، 12 اور 13۔ بیہقی اور نیل الاوتار، قربانی کی کھالیں، قربانی کی کھال کسائی کو، قصاب کو اجرت میں نہیں دینی، قربانی کی کھال کو صدقہ کرنا ہے، اور دیگر صدقات کی طرح سب سے پہلے ضروری ہے کہ قربانی کی کھال ہے یا کوئی اور صدقہ اپنے قریب کے رشتہ داروں میں دیکھیے، آپ کا بھائی ہے جو کہ مالی طور پر کمزور ہے، آپ کی بہن ہے مالی طور پر کمزور ہے، اسی طرح آپ کے رشتہ دار ہیں مالی طور پر کمزور ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، اسی طرح قریب میں موجود مدارس میں پڑھنے والے، دینی علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، یا مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے کھانے پینے کے بندوبست کے سلسلے میں آپ قربانی کی کھال دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات کی طرح قربانی کی کھال بھی سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں سے شروع ہوئیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کا گھر ہے باب خیبر پر اور وہ قربانی کی کھال بھیج رہا ہے باب سندھ پر، تو قریب کے لوگوں سے صدقہ خیرات شروع کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ترتیب وار آگے چلتے ہوئے آپ قربانی کی کھال دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی ہوئی اس کی اصلاح کی اللہ توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔